انهم يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست تارے چارے عالم تابون علی حضرت انفیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق سے جاؤ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام جہاں تشریف فرما ہیں اور آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بعد کا سلسلہ ہوا مکمل اور شمشیر امیر المجاہدین ہمارے بہت اچھے دوست محسن آپ جناب شیخ گجر صاحب دارالبرکات کو لا لیا، آپ نے بھی خطاب فرمایا گلنا بھی ہے نے اور یار نکال سنا ملنا اسی آئے بھی تقریرہ دکھائی کوئی نہیں لگنا تو ضروری ہے نا چلو جذبات، لیکن اگر صرف تقریریں ہیں اور بس چلے جانا ہے تو اس تقریر کرنے کا سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور دنال محبت انج کرو کافر بھی دویں کے متاثر ہے اوہ کیسا حضور دا بوڑھے بھی جوان ہو جان، بچے بھی ہے شیر دل ہو جان، ٹھیک ہے تو بادشاہ گل چون چون یوں یوں نال دین نہیں پھیلیا۔ امیر مجاہدین فرمان سے چون چون نال گل ہوندی بھی نہیں تے دین چڑے بٹیرے آستے آیا بھی نہیں، دین آئی محمد عربی دے شیر آستے یہ وہ شیر بیٹھے کہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خداری تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے آئی۔ صحابہ حضور غلام بادشاہ گل کرتے سن ہو آج بھی اکھاڑے آپ اور جب امام الانبیاء نے ڈیوٹی لائی نا جی حضور علیہ السلام اس طرح تشریف فرما امام الانبیاء نے فرمایا کافروں نے سن دھایا میرا غلام کو بیب میں دین و مقام تنیم کرتے انہاں سورے ہوتے ٹانگ کے تے پھر ہوتے جسم دے پر خرچے اڑا دیتے تو اور سن اے ڈھایا امام الانبیاء نے فرمایا 40 دن ہو گئے کتنے جی؟ 4 گھنٹے نہیں پہ سکتے حضور دے دین آج پاسے مارنے لگ جانے امام الانبیاء نے فرمایا کہ 40 دن ہو چکے تھے حضرت خبیب بن دین تاریخ اسلام اس کے اندر ہے کہ جسمانی لحاظ سے سب تو زیادہ ظلمات ہویا کافروں نے گرفتار کیتا امام الانبیاء صحابہ دے نال مدینہ پاک جلوہ گئے آپ نہ لے کے مکہ دی وادی مقام ترین جگہ دا نام ہے بخاری شریف میں پورا باب ہے انہوں نے لٹکائے ٹکٹے کی سولے دیتے پھر کافروں نے انہوں نے جسم دے حصے کٹنا شروع کر ایک عورت آئی اس نے ناک کٹا ناک کو مالش کیا جی میرے شوہر کا بدلہ ہو گیا کن مبارک کٹے پھر اور اس طرح سارے جسم دینا سے خالی جو جسم مبارک جو رہ گیا نا اٹھ گیا تو او بھی نہ اترن دیتا تے 40 پیردار ہے اس طرح نہ انہوں نے لاش جسم مبارک تھلے سولے دے گرد اس طرح اور رہ دے سکتے امام الانبیاء نے فرمایا کون ہے پھر میرا غلام جو جائے گا اسے جسم لے کے جائے گا حضرت زبیر بن عوام حضرت مقداد بن اسود یہ دو وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے اکیلے 1000 کافروں کے نام جنگ لڑتے سن 4 صحابہ نے جنہاں دے بارے چاہنا ہے انہوں نے اے دو بھی ہیں جنہاں دے بارے مشہور ہے کہ ایک صحابہ حضرت فاروق اعظم نے قادسی آستے حکومت بھیجی نا صحابہ رسول نے مبائی انہوں نے کہا جی بھیجو جی اے پتہ نہیں 6000 بندے یا جتنے انہوں نے کیا تو انہوں نے 2000 دے بندے بھیج دیتے نا تو نال اچھا اور جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے 2000 دے وہ آگے اے 4 جڑے ہیں ایک جنہ مقابلہ کرے گا 1000 کا ایک برابر ہے 1000 دے لہذا ہے 4000 دے برابر حضرت مقداد بن اسود اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آپ دونوں کے آپ نے پھر ان کا
اور جیسے آپ پہنچے اور تو چل پڑے تھے نا بڑا ہو جائے پہلے داس میں نیند آئی اور سکتے ایسے آپ ان کا جسم مبارک اتارا وہ لے گئے سارے وہ لمبی بات آگے جب پہنچے نا جی جنگل کے اندر تو انہیں کی پتہ لگ گیا 70 پچھوں انہیں ٹاپ دے جنگجو اپنے بھیجے گھوڑے جتے پہ گئے او سرہ دے اندر ڈوبے دے جناب انہوں نے آگ نہ انہوں دے کے کھلو گے تو گل دین جو دیئے حضرت زبیر بن عوام حضرت مقداد بن اسود نے پتہ کی فرمایا آپ نے کہا کافروں تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں اور نے کہا ہم ہیں شیر دسویں موت رنگی سامنے 70 بندے اور گھیرے چلائے رہے تے اے دو انہیں کہا اسی دوہاں شیر رسول اللہ دے انہیں کہا کافروں نے پتہ ساڑھا راہ چھڑ دے اور جواب اسی اپنے شکار دے طرف گیا جنگل ہی جے آنا دے پھر بھی دس دے جو کافر جناب راہ چھڑ کے واپس چلے کافر چلے گئے واپس لیکن دلیران دی گل فرشتیاں بھی کسی پسند آتی ہے جبریل امین آئے انہوں نے آ کے امام الانبیاء کے برگاہ میں پتہ کیا کیا حضور جو آپ دو غلاموں نے کہنا کافروں کے سامنے کیسیاں شیر انہوں نے شیر کہنا اسی فرشتے بھی سارے انہوں نے اسی فخر جڑے دے اینے جنہوں نے گل اطلاع کی تھی جڑے والی گل ہونی چاہیے اور زندگی جرکو اسی دے اور میچ پہ ہوئے سے رہے ہیں اور دے کوئی خاندان نما کسی مال جمعے ہیں اور کہندہ جی کانفرنس نہیں ہوگی ہے ہم نے کہا تمہارا باپ بھی نہیں ہو سکتا بہت کا نام تے لگنا ہے کانفرنس تے ہونی ہے ساڑھے بابا نہیں فرما گئے اے انہاں دا پالا پیا ہے انہاں دا بھی قصور نہیں میں پہ آنا تھا انہاں دا پالا پیا ہوئے آنے مال اور انہاں نے ٹکر کے نے جلوے آنے میں ملتان گیا اسے پابندی تے کہنے لگے ہم نے بڑے مولوی دیکھے میں کیا ملتان والے ڈی پی او ڈی سی نے مولوی سارے نے دیکھے میں کیا مولوی او دیکھے حلوے والے حکومتی گرانٹا کھان والے ڈی پی او ڈی سی نے ڈی سی کرنے والے پر جیسے کھانے دار کھائے گا ویسے ہی ہوگا ٹھیک ہے تو میں کیا تسی ہلے ہو نہ دے نال تسی مولوی دیکھیا عبدالکبیر جی ملتان والا اور کڑی آئی تو اسے ساتھ تے ٹوپی سنائی تو وہ بھی لا کے لائے گی میں کہا جناب بابا جی دے سے منن والے وہ حسین کا خادم پنجاب اسمبلی کے سامنے خالی اپنے امام شریف کو ایک ول دیتا سی تے پورا کفر بھی گھوڑ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول حضرت صاحب فرماندہ سے جاری لاندی نہ ہو بھی کسی چیزدار بندے میں لائے ہو میں نے بندہ کہہ رہا ہے کہ شاید دوسرے صاحب بڑے دلیر بندے تو اڑے یاد نہ میں کہ شیر دی ہے نا انہیں سے پکروٹی چوچے نال سے جاری لانی نہیں ہے جو شیرہ دی جاری شیرہ نال سے چوچے نال کی ایک دن کہنے رہے سی ذرا پیر دے رجوع کر کے انہاں چاہتے ہیں اس آستے عشق کا ذائقہ ذوق والا جس چکھے آسوئے جان لائی اور ہمت ہاریاں دا کم عشق ناہی کم شیر دلے کم شیر دلے دسو جی شاعر کہنا ہے کہ مجنو لیلہ کے بازی آگے پتہ نا لیلہ مجنو کون دے پتہ ہے اچھا مجنو لیلہ کی بازی ہار گیا ہے یہ گل بڑی سنن آتی مجنو لیلہ کی بازی ہار گیا لیکن سر تو دے گیا اور شاعر کہتا ہے مجنو نے بڑا زور لایا جو کوئی بڑھ سکتا سی کیتا لیکن بازی آخر لیلہ کی ہار گیا لیکن سر دے گیا جانے اس لیلہ نے گل کی کہ میں تیری سارا کچھ میں لٹا بیٹھیا لیکن میں تیری بازی نہ جت سکے لیکن جان دے آج میرا عشق میرے سے تقاضا کرتا ہے کہ مجنو تو اپنا سر دے جا قیامت تک جدو بھی آسمان کی گل آئے گی تو لوگ کہیں گے کہ مجنو بازی ہاریا سی لیکن اپنی لیلہ کے پیچھے سر دے گیا سی شاعر کہتا ہے لیکن عشق باز تجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا اور کہتا ہے مجنو اپنی کڑی مشوقہ لیلہ کے پیچھے بازی ہار کے بھی سر دے جائے تو امتی ہو کے سارا کچھ پا کے دس تو اپنے نبی اصلی کی دیتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ دوسری کوئی گل سمجھ آئیے جسو یار وہ کڑی آستے سر دے جائے تو امتی اپنے نبی آستے حوالے لگتا دے جائے ٹھیک ہے ایک گل ہوتی ہے دلیری نام اس طرح نہیں دسو جی گل بھول دی ہوئے تو بلبل کدے حوالہ لگتا ہے گل ہوئے شمع دی تو پروانہ جائے مفتی لپے امیر مجاہدین فرمان حسن کے دادا پوتے نے چمے
کدے حوالہ نہ منگے پیو پتر نہ چمے کدے مولوی تو مسئلہ نہ پوچھے کیوں کیونکہ پیو کہتا میرا پتر دادا کہتا میرا پوترا میں ایک باری چما 100 باری چما تو پھر امتی نام محمد چومے پھر تسی کیوں فتوہ مانگتے ہو یار اتنی بھی تو آٹھے دا عشق نہیں تسی کہا ہے میں حضور کا امتی وہ میرے مالک ہے مختار ہے وہ امام الانبیاء ہے میری مرضی ہے میں حضور کا نام 1 مرتبہ چوموں یا 1,00,000 مرتبہ چوموں یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے نام محبت کرنی ہے جی انیوال دنیا کائنات اندر ایسی کوئی چیز نہیں امام نے لکھیا نا کہ حضرت انس بن مالک آپ فرماندے نے کہ میں حاضر خدمت سا تو چند انصار حاضر خدمت ہوئے امام الانبیاء میں عرض کرنے لگے حضور ہمارے پاس ایک اونٹ ہے وہ پاگل ہے جوان اونٹ پاگل ہو گیا جس کو دیکھتا ہے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے کاٹنے کے لیے بھاگتا امام الانبیاء نے فرمایا پھر چلیے نا یہ اونٹ دی طرف اونٹ باندھ کے تو ایسے ہمیلی دے اندر باہر گیٹ لگیا بند ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ جیسے اسے پہنچے نا تو پھر میں گیٹ کھولا ہے امام الانبیاء حضور علیہ السلام ہمیلی دے اندر داخل ہوئے اونٹ دور چاہ رہا سی اس جیسی دیکھا اور پوری رفتار قوت نالا ساڑھے طرف نستا آیا تو بندے دیکھ کے پہ جاندے سے نا جی حملہ آور ہوتا سی اس ہستے تلا بند کیتا انس بن مالک کہنے نے لیکن وہ عجب نظارہ کہ اس اونٹ نے دونوں گھٹنے زمین جیسی اس اونٹ کی نگاہ بھی نا امام الانبیاء تے چمکتے ہوئے دعا چہرے تھے اس اونٹ نے دونوں گھٹنے زمین تے ٹیک دیتے تے لمبے لمبے ہونٹ امام الانبیاء کے قدمین شریفین پر رکھ کر حضور کے پائے کس کا بوسہ لینے لگ گیا انس بن مالک نے عرض کہ حضور پاگل ہے جانور ہے 4 ٹانگوں والا حیوان جو کہ شعور تھا وہ بھی چلتا رہا عجب بات حضور نے فرمایا سن اس پورے کائنات میں ایسا کوئی ذرہ نہیں ایسی کوئی شے نہیں جس کو یہ نہیں معلوم کہ میں محمد ربی اللہ کا آخر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ترمذی کے اندر موجود ہے امام بیہقی نے نقل کیا پھر مسند احمد میں امام احمد نے نقل کیا آپ کہتے ہیں حضرت ارباز بن ساریہ حضرت ارباز بن ساریہ آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی یعنی آپ کے سر کے اوپر نبوت کا تاج کب سجا تو سنو جی ختم نبوت کا مسئلہ حضور نے فرمایا کہ ارباز سن ابھی آدم مٹی اور جسم کے درمیان تھے مٹی اور روح کے درمیان تھے ٹھیک ہے نا جسم و جسد ابھی آدم اپنے ٹھیک ہے جسم اور روح کے درمیان بنے نہیں سکتے ٹھیک ہے تو کیا فرمایا حضور نے فرمایا ارباز سن میں اس وقت بھی رب کے ہاں خاتم النبیین سبحان اللہ یہ نہیں خالی فرمایا کہ میں رسول تھا ابھی حضور نے فرمایا کہ ابھی تو آدم بنے بھی نہیں تھے ٹھیک ہے روح جسم کے درمیان ٹھیک ہے جسم روح اور جسم کے درمیان سے تو فرمایا کہ ارباز میں تو اس وقت بھی رب کے ہاں خاتم النبیین تھا اس سے بعد حضرت ابو ہریرہ تو آپ کہتے ہیں میں پوچھا امام الانبیاء نے فرمایا ابھی آدم بنے نہیں تھے میں رب کے پاس اس وقت بھی خاتم النبیین تھا یہ ہے کہ مسئلہ ختم نبوت ہے انسانوں کے بندہ گئے اے قادیانی ادھر قادیات سے سب تو زیادہ ہے ایسے تے خنزیر نہیں بچے جمعے جیسے قادیانی کافر اور قادیانی جمعے بے شک بہت خوب سلامت رہے بات اگلی یہ ہے وہ اتنی تو آڑے اندر غیرت نہیں میں اس دن گیا نکانا ادھر قادیانی قبالہ ہے اسی کی کہتے ہیں ایجا دودھ بڑھتے ہیں تسلیم دودھی چلو ٹھیک ہے اردو میں قبالہ کہتے ہیں اور جرا لے کے آئے تو پھر لوگوں تو لے کے ڈبے لا کے بیچتا ہے دودھ چلو دودھی ٹھیک ہے جی او ہے جی قادیانی اور میں نے انہوں نے ایک کیا انہوں نے کہا وہ 5 روپے سستا دودھ دیتا ہے ٹھیک ہے جی وہ 5 روپے سستا دودھ دیتا ہے تو پھر پورے محلے علاقے والے مجھ کو دودھ لیتے ہیں کیوں کہ وہ 5 روپے سستا ہے میں کہا بعض کسی مان دیتے یہی قیمت پائی میں کہا 5 روپے دے پیچھے کسی حوضے کو ستا جام کا سودا کر دیتا 5 روپے دے پیچھے کسی حوضے کو ستا جام چکلا دیتا اے گل اس طرح ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے بتاؤ جی امام الانبیاء اتنے کریم اتنے لاجواب کبھی کسی کو نہ فرمائے اے گل تو لوگوں نے دسی ہے تو سانو بھی پتہ ہے
لیکن جس مقام پر بلکہ امیر مجاہدین فرماتے سے کتاباں سیاستہ اور حدیث کی کتب کے اندر موجود ہیں کہ امام الانبیاء پھر جس سے ایک مرتبہ ناراض ہو جانا سکتا پھر امام الانبیاء کے اندر کلام نہیں فرمانا سکتا. جس کو ایک باری نگاہ ناز ہٹ گئی نا تو بندہ رڑ گیا پھر نہ دنیا بنی نہ قبر نہ حشر بنی. ٹھیک ہے امام الانبیاء سے ناراض کے تو ڈرنا ہے. تو پھر امام الانبیاء نے کیا فرمایا ایت گلہ تو سنائی آئے بھی تو دسو. حضور نے فرمایا کہ روز قیامت روز حشر کیا حالت ہونی ہے جی؟ گرمی کی شدت زبان اتنی آباد اور جناب اتنا جناب ادھر پسینے ادھر ڈبے ہوں گے زبانہ ادھر کنڈے. آپ پھر کیا ہوگا پانی کا قطرہ نہ ہے تو حوض کوثر کے جام ہو امام الانبیاء کے دست اقدس ہو جام حضور کے امام الانبیاء کے دست اقدس سے جاری ہو گیا ہے. میں کیا گندہ بھی کہ پانی میں پیا ہے نا قطرہ مل جائے بندہ بھوکا پیاسا ہے بندہ کہ میری جان بخشی ہوگی میں نے پانی جو مل گیا چلو پی لئیے. سوچو جی حوض کوثر کے جام ہو بلال امام الانبیاء ہو تو پھر بندہ دسے واجبہ آج تک مل گئی پیاز کی شکر امام الانبیاء نے کہا کچھ لوگ ایسے ہو گئے تو میں ان کو اس دن جبلا بولا اپنے حوض سے دور کرنے والا امام الانبیاء حوض کوثر سے دور. اب جو اس وقت حوض کوثر سے امام الانبیاء نے دور کر دیا حضور نے فرمایا وہ ہوں گے وہ ایسے پھریں گے جیسے بھٹکا ہوا اونٹ پھرے گا. بھٹکے ہوئے اونٹ کی مانت وہ پھریں گے. مجھے بتاؤ جی بھٹکے اونٹ کی مانت جھلے ہو گئے پھرے ہوں گے اور امام الانبیاء جس کو نہ کہتے ہیں دس کی پوری زندگی ہو گئے تو جنت جا سکتے ہیں تو وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو حضور کی سنت کو جھٹلا دیں گے. سنت بندہ بس کچھ پاوے جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ بس کچھ پاوے. یار 5 روپے سستا دودھ اس کے پیچھے منکرین ختم نبوت سب تو بڑے دنیا کے گستاخ مرتد کافر زندیق اتنے گندے غلیظ اور گستاخ ہیں تو اسے سوچ نہیں سکتے. تنزیر دے بدتر آئین خلافت میں نا انہوں نے گل انوار خلافت کتاب ہے مرزا قادیانی دی خنزیر دے پتر دی. ٹھیک ہے انوار خلافت اس میں پتہ ہے حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر کی جو جھوٹی مبارک ہے جو قسمیں ایک ساری امت لاکھ باری جمعے پھر لاکھ باری شہید رہے کٹے پھر زندہ ہو پھر بھی حضرت صدیق اکبر کی جھوٹی مبارک کی قسمیں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہمارے خلافت اندر مرزا قادیانی نے پتہ کی بکواس کی تھی اور کہتا ہے کہ میں مرزا قادیانی وہ ہوں کہ یہ ابو بکر اور عمر میرے جھوٹی کے قسمیں باندھنے کی بھی قابل نہیں سکتے. تسی مگر ہوتے انہوں نے آگے توجہ بھی آئینہ کمالات دیتے آئینہ کمالات دیتے کتاب ہے اس میں غیرت اے بھی لفظ بڑا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے جی مرزا قادیانی قضاء جھوٹا کتے خنزیر کے پیشاب سے زیادہ بدتر اور پلید وہ اس کی کتاب میں لکھتا ہے آئینہ کمالات میں اور کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کے ہاتھ کے اوپر رب نے بیٹھا میں پہلے کفر نہ باشد دسو ایسی دسیاں نہیں کرنا لیکن تسی جو چل پڑے دوسرے لوگ پھر میں نے دسو یار کوئی بندہ آدھی اور دو دی اور کٹے تو آڑی ماں بہن کو ایک گال تو تسی کی کہا گیا خیر تم روز گالا کٹ اے ڈول ساڑا لے رہے سانو میں باری کر کے دودھ توڑ کے دے دے نال میری ماں کو 5 روپے تو سستا دودھ دے نال تو 5000 گانا کٹ میری ماں کو میں تیرا دودھ لے لوں. آپ سوچ نہیں سکتے بیان کیا بندہ سوچ نہیں سکتا یہ مرزا قادیانی اس نے جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ جو ان کے بارے میں گندہ بہتان الزام لگایا تو اسے سوچ بھی نہیں سکتے. جو رب کے بارے میں اس نے گندے بکواسات کیے وہ نہیں تم سوچ سکتے. حضور کے بارے میں جو اس نے بکواسات کیے جناب اس نے روحانی خزائن میں لکھا اس نے کہا جس نبی کو تم نے مانا اس کو تو رب نے 3000 موضوعات دیے مجھے مانو مجھے رب نے 10 لاکھ موضوعات دیے. میں کہا تنو رب نے تو بکواس کر دے ایسے جیب کے اندر 2 ڈھیرے رکھتا سی ایک گڑ والا تے ایک مٹی والا اس واسطے کہ جب پیشاب واسطے کرتا سی پیشاب کی بیماری سی ہر وقت کپڑے سے پلیت رہتے سن آپ بھی پلیت سی ہے پلیت سی تے ایک ڈیلا سی مٹی والا تو پیشاب صاف کرتا سی تے ایک سی گڑ والا اور منہ پاندا سی تے بیٹے بشیر الدین نے اپنی کتاب میں لکھے ہے اس کے میرا پیو تے اتنا سادہ سی اور پیشاب واسطے بیٹھا سی گڑ مار لیندہ سی. ٹھیک ہے ہاں تو کہندا وہ پھر جو کھان وار دی باری ایسی مٹی دا ڈالا کھا جاتے سی. دسو جی کھوتے بھی مٹی دا ڈیرا نہیں کھا
تے مرزا قادیانی کھائے تے کتنی باری تے جڑا رگڑدا سی نا تھلے وہی کھا بھی جاندا سی یار کھانا میں نے اے حیرانگی ہوتی ہے دسو یار افغانستان اور کٹ کے مر گئے کچھ بھی نہ رہا انہوں نے سامنے لوگوں نے انگریزاں نے اور رشیا والا پہلے حملہ کیتا پھر امریکہ نے کیتا انہوں دی ماں بہن بچیاں جوان بیٹیاں دھیاں اور چک کے لے گئے انہوں دی نظروں کے سامنے انہوں نے عزتاں لٹیاں انہوں نے ریپ کیتے پھر انہوں بھائی بچے بیٹے انہوں نے کٹ وٹ کے رکھ دیتے پھر پورے کارپٹ بمبارمنگ ہوئی پوری بستیاں تیس نیس کر کے رکھ دی اب اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے بالکل ٹھیک رپورٹ ہے وہ کہتے ہیں جی 90% افغانی جو ہے وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے وہ نفسیاتی مریض پاگل ہوئے ہیں ادھر تو زیادہ انہوں نے جب وزیر دعوت ہے نا اس میں بھی دن اس کو 2 گھنٹے ہوتے ہیں انہوں چکلو دورہ پہنتا ہے جدوں پرانے ظلموں کو یاد آتے ہیں نا جی ٹھیک ہے لیکن اس باوجود اتنا ظلم ہویا لیکن دینی غیرت انہوں نے ادھروں ختم نہیں ہوئی ختم نبوت دی پہلے داری کا مسئلہ جو ہے ایسے نا وہ انہوں نے نہیں چھڑیا دسو جی افغانستان کے اندر کتنے لوگ نے جنہوں نے بہت دعویٰ کیتا ہے میں نے کسی ایک قادیانی مرزائی دسو افغانستان کے اندر نہیں ایک خالی قادیانی گیا ایک قادیانی گیا افغانستان تو انہیں جا کے اندر مربی گیا انہیں پتہ ہے اس قادیانی نے جا کے گیا اس کہا میں قادیانی ہوں میں کھانے نے اپنا سارا کچھ مننا ٹھیک ہے تو پٹھانا نے پتہ لگے انہیں کہا دل تیرا نشہ کرنا انہیں بلا کے لمحہ پایا دے پھٹ کے نال ٹوٹے ٹوٹے کیتے کیتے کر کے نا ایسے رکھے انہوں نے کہا ہاں بھئی اے ہے مکر ختم نبوت جی اور کوئی ہے تو وہ بھی آ ہے من سب نبیشن من سب نبیشن رسول اللہ فائر بجا پائر بجا پائر یا رسول اللہ فائر بجا پائر پھر انہوں کیما ٹوٹے کیتے انہوں نے کہا اے پیر قادیانی اے لائے لو کوئی اور ہے جاؤ ایک قادیانی ہو جاؤ ٹھیک ہے انہیں کہا یار اربا روپے سے تعمل دینے ہیں جاؤ ذرا افغانستان ہے اس طرف منہ بھی نہیں کرتے گال ان کی ہوتی ہے دسو جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی کہ عبداللہ بن ابی جو ہے اسنا بہت بڑا منافق سے بہت بڑا اس نے خالی ایک جملہ کیا اس نے توجہ عبداللہ بن ابی نے خالی ایک جملہ بولیا امام الانبیاء نے توجہ رکھیں ایک جملہ بولیا امام الانبیاء کو خبر ہے نا جی آج چیز ذہن میں صحابہ بیٹھے امام الانبیاء حضور علیہ السلام چل رہا اور اے نقشہ ذرا ذہن اس رہ گیا کتابیں لکھے ہے حضرت عبداللہ پوری رفتار میں بڑی بے چینی عجیب کوئی حالت رستے ایسی تھا امام الانبیاء دل کے نا ہے اس طرح ہاتھ اکھیں آنسو پہ ہاتھ جوڑ کے نا کہ حضور دل کے جناب منت کی تھی یار سکتی حضور میں آپ کا غلام ہوں میرے بیوی بچے ماں اور ہر شے مال میرے جان سب کچھ توڑے تک قربان ہے حضور تسی میرے مالک بھی ہو نبی ہو مالک مختار ہو سارے مالک ہو حضور تسی کسی بندے کو خالی لٹانے نہیں لا نام تسی فرمانے نہیں تو میں آج تک توڑے تو کچھ منگیا نہیں تو بس گل اتنی ہے کہ میں ایک چیز توڑے تو آج منگن آیا ہوں تو بس تسی میں نے خالی آتی نہیں بہنا حضور آپ نے مجھے نام نہیں فرمانی میں آپ سے مانگنے آیا ہوں صرف ایک چیز صحابہ دیکھ رہے ہیں اگے جڑی آپ نے گل کتنا وہ بڑی عجب ہے آج کی حضور مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ میرے باپ نے آپ کے بارے میں چنا ہے حضور ہے وہ میرا باپ میں اس کا بیٹا ہوں لیکن میرے ہاتھ بندے دیکھیں میں آپ سے ایک چیز مانگنے آیا اور آج تک بندہ شاید نہیں ذہن اندر کوئی خیال گزرے کہ انہوں نے اپنے پیو دی جان دی بھیک منگن گے انہوں نے پتہ کی منگیا انہوں نے کہا حضور آپ نے کسی صحابی کو نہیں حضور میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ لے جا برتا ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ چاچے ہمارا پڑوسی تو ہے ٹھیک ہے یا گل سے کتنی ہے لوگ کہتے ہیں نا تسی قادیانی ہو نا خیر ہے میرا گل تو مال ہے میں نے دسو جی تسی گھر بیٹھے ہو یا جو بندہ باہر جاتا کاروبار کرنے واسطے یا کوئی بندہ دیہڑی کرانا واسطے کوئی کاروباری ہے کوئی دیہڑی ہے کوئی زمینداری ہے تسی گھروں نکلے ہو باہر سمجھ آ رہی ہے گل نہیں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تسی صبح نکل گئے ہو گھروں باہر کوئی زمیندارہ کرنے واسطے کوئی مال ڈنگر واسطے کوئی
کاروبار واسطے کوئی نوکری واسطے کوئی دیہڑی لان واسطے تسی واپس اپنے پنڈ واپس تقریباً 3-4 بجے تے پنڈ دی جی دکان ہے نا وہ جا چوک جا تہاڈا بندہ ہے رش والی جگہ تانوں پتہ لگے ادھر ایک بندہ بیٹھا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور تیرے بارے جو کہہ رہا ہے کہ یہ پیو میں وہ یہ پیو نہیں جا دنیا تو چلا گیا یا وہ یہ پیو نہیں جا تے گھر بیٹھا ہے جہاں لوگوں میں دستا رہے جی یہ میرے منہ ہے. اب ایک بندہ آپ کے گاؤں میں آ کے بیٹھ گیا اور وہ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یار اس دا اصل پیو میاں اصل اس دا پیو میاں ٹھیک ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے جو گھر میں بیٹھا ہے. میں نے کسی دسو کس کی کرو گے میں نے کسی کہا کہ خیر اسی اس میں رشتہ دینے دیگا جی اسی اس تو دودھ لینے اور نہیں ہمارا پڑوسی بھی تو ہے اس کے بڑے حقوق ہیں مسافر ہے بڑے کی کرو گے جی میں نے دسو نا سارے نو پتہ نہیں ہے کہ میرے پیو دا کی نام ہے سارے نو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ابا جی دا کی نام ہے. تو کوئی بندہ آ جائے گران کے اندر اوے کہہ رہا ہے یار یہ دا پیو میں ہاں او نہیں ہے جائے لوگوں کو دس دے جائے گھر بیٹھے ہیں ماں دینا یہ باپ کا مسئلہ ہے. تو کوئی بغیرت اٹھے اور وہ یہ کہے کہ آخری نبی میں ہوں وہ نہیں ہے جس کو تم مانتے ہو جی میں تو ہمیں گل سمجھانا ہے اگے تھوڑی بھائی اپنی مرضی میں ہوں تو ہمیں گل سنان لگیا ختم نبوت دے والے بس باقی جناب گل ختم ٹھیک ہے جی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذہن رکھنا اور بالکل توجہ بس ہے گل میں سنا کے گل ختم کر رہے ہیں وقت پہلے بڑا ہوگا انشاءاللہ پھر کدے زندگی نہیں تو اور گلا سناواں گے. ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے نا جی اے کتاباں ہو گیا اے قرآن مجید شریف ہو گیا سیاستہ دی کتاباں حدیث دی کتاباں جو تسی کلمے پڑھتے ہو سارے ہو ہر وقت جتنی بھی چیزاں نے نماز روزہ حج زکات حتیٰ کہ پہلا کلمہ حتیٰ کہ فرید ساری چیزاں پورے اسلام کی ہر ایک چیز کی اگر بنیاد ہے تو وہ ختم نبوت ہے. کیوں جی ختم نبوت کے اوپر پہلا ہے تو پھر قرآن مجید رب کی آخری قرآن ہے. جو بندہ ہے کہتا ہے ساڑھا مسئلہ مطلب ہو تو کوئی نہیں. جو بندہ یہ بکواس کرتا ہے یہ قادیانی جو بندہ یہ کہے معاذ اللہ کہ امام الانبیاء آخری نبی نہیں تو پھر قرآن مجید کتاب پھر جو رب نے روزے حشر میں دسو جی اور روزے حشر میں ٹھیک ہے رب نے قرآن کے اندر موجود ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا تمام نبیوں سے وعدہ لیا اور وعدہ کیا لیا کہ اگر میرے محبوب جب آپ دنیا میں ہوں گے اگر آتے ہیں تو پھر آپ نے پوری قوت کے ساتھ میرے محبوب کی تائید اور نصرت کریں گے. امام آپ کے لیے ہیں سردار آپ کے لیے ہیں تو اگر آپ کے ہوتے ہر ایک نبی سے وعدہ لیا گیا رب نے تو ہر ایک نبی نے آگے سے وعدہ پھر تو سو وعدہ قرآن مجید کی آیات نماز روزہ حج صدقات تو رب نے جو قرآن مجید کے اندر انعامات دیے وہ ختم نبوت کے اعلانات کیے جو رب کی طرف سے ختم نبوت کا تاج امام الانبیاء کے سر اقدس پہ سجایا گیا. میں نے دوسرا فجینا ساری چیزیں کدھر رہ گئی. ختم نبوت جو ہے وہ بنیاد ہے پہلی چیز سمجھ آ گئی جی. یہ بات کس کس کو سمجھ آئیے جی عقیدہ ختم نبوت. دوسری بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اجماع ہے کہ اندر کسی طرف کوئی اختلاف نہیں سارے اس اسٹانس موقف پہ موجود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اے فرمایا ہے کہ کوئی ایک شخص اے گل کر دینا کہ یار وہ فلاں شخص نبی ہے جیسے کہتے ہیں کانے دے بارے اور تسی ازمان آستے تسی کہا ہوئے وہ دے کوئی کتاب ہے کوئی دلیل ہے کوئی معجزہ ہے کوئی نشانی ہے باہمیں چسکا لینا آستے تسی کہہ دیتا ہے یا او دن کہاں آستے کہہ دیتا ہے. امام اعظم کہتے ہیں جو بندہ دلیل منگے گا وہ خود کی اسی وقت کافر ہو گئے. المکی جی یکی آگے نے پھر عشق و محبت دو فتح چھٹی جلد فتاوہ رضویہ آپ کہتے ہیں کہ بندہ قادیانی کانا خنزیر کے پیشاب کتے کے پیشاب سے بھی زیادہ بدتر و بدترین اید خلاف کی بندہ سخت و سخت گل کرے لکھاں کروڑوں کا مجموعہ ہے کسی بندے سنن والے دل دے اندر ایک گل آ جائے نا نرم گوشہ کروڑواں حصہ بھی یار آفٹر آل دے آر ہیومن بینگز وہ انسان تو ہیں
اور جو سادے پڑوسی نے چلو یار بندے دے پتر بندے دے ہے نا انسان دے ہے تو تسی انسان دے منو تسی کتے دے پیشاب موتر جتنا بھی نہیں منتے آپ نے کیا کہ کسی کے دل کے اندر قادیانی کے لیے کروڑواں حصہ بھی حرکت آ جائے وہ بندہ خود کافر ہوتا ہے وہ بندہ خود جو بندہ ایک گل کرے جی مولانا نے بڑی سخت بات کر اب آپ کا آگے جی فتویٰ اور بات ہو گئی جی میری ختم توجہ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ قادیانی یہ کافر بھی ہے کیا جی ایک بھی ہے مرتد بھی ہے آپ کہتے ہیں جی یہ کتے کے پیشاب انسان کے پیشاب انتس الاموال ایک سارے جانور کا پیشاب کو اکٹھا کر دیتا جائے قادیانی ان سارے پیشابوں سے زیادہ پلید اور بڑھتا ہے آگے آپ کہتے ہیں قادیانی کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام اچھا بولو جی قادیانی کے ساتھ ہاتھ ملانا اچھا ہاتھ ملانا قادیانی کے ساتھ بغل گیر چٹکا لانا قادیانی کے ساتھ کوئی تعلق برادری رکھنا کوئی رشتہ ناتا جوڑنا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ کھانا پینا اس کے ساتھ تعلق رکھنا کاروبار کی شراکت داری رکھنا اس کے ساتھ لین دین رکھنا اس کے ساتھ میل جول رکھنا دماغ پاتے اس کی عیادت کے لیے جانا اور مانتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا مانتے ہیں مسلمان کے رسومات کے طرف کی طرح رسومات کرنا اس کے لیے دل کے اندر کروڑواں حصہ بھی نرم گوشہ رکھنا لین دین کاروبار کی شراکت داری خرید و فروخت پڑوسی داری دنیا داری سمجھ آ گئی آگے توجہ جو شخص ان میں سے کوئی ایک کام کرے جو شخص ان میں سے کوئی ایک کام کرے اللہ کی عزت کی قسم اس کے اوپر آپ فرماتے ہیں اس کی بیوی حرام اور زنانی بولو جی جے نہیں بول رہے انہوں نے بھی گئیاں وہ بول رہے ہیں مسئلہ نہیں علامہ صاحب بیٹھے کوئی مولوی کوئی مفتی جیدہ تو آڑا دن ہونے اسی نے ہاں پاگل لوگ کہتے ہیں مولوی کی طرف پڑھ کے لیا ہے پاگل اے بھی پاگل پاگل میں بھی پاگل ہم بھی پاگل ہم بھی پاگل اے بھی پاگل اسی عدے نہیں اسی عشق مصطفیٰ پورے پاگل ہم سے بڑا شریف بھی کوئی نہیں حضور کی عزت ختم نبوت کی بات آ جائے ہم سے بڑا اس دنیا میں سر پھرا بھی کوئی نہیں ہے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اس دن دیکھ توجہ دی اس کے اوپر اس کی بیوی بولا جی ایسے بات کرو جنہوں نے نہیں ہے وہی بیاہ اور اچھا بولو تو انہوں سے پہلے سمجھا دیتا ہے وہ تو بیوی جنہوں نے توڑی بھی دی انہوں نے بھی دی اسی تے پکے باچ گئے شکر کرو جنہوں نے نہیں سمجھایا ہے جہاں کہ مولویوں دے گاٹے لگو انہوں نے کہا کہ آپ لفافے لیتے رہے ہو بکرے کھاتے رہے دیشی ملے گران دیشی ملے آگے دودھ ساڑھے پسے دور پی گئے گرم کرا کے جناب کسی جنہا مسئلہ دے ہوگا کسی ہی مسئلہ دے کہا کرن جا اور پتہ لگ گیا رہا جی اب تو پتہ لگ گیا اس کے اوپر اس کی بیوی جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی بلند ہو سکتے اے جی فتوہ اور جدھر مرضی جاؤ اپنے مرضی تو مولوی تو اپنے مرضی تو مفتی تو اور علماء کا انہوں خالی کلے تسی پوچھو یہاں دسو اسی قادیانی کہتے ہیں ساڑھے بوئے دنار ہوا ہے اور یہ پھر انسان تے ہے ہی ہے دسو جی ساڑھے بارش اللہ اللہ کا رسول کا حکم کی یار ایسے دیکھو دنیاوی خیرت نہیں ہے ایک بندہ آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے دو کتابوں میرے کو دیا تو اسے چھپا گئے تسی ایک عبارت کی پتہ ہے قادیانی کی کہنا ہے یہ کہتا ہے کہ جو قادیانی کہتا ہے کہ جو مجھ قادیانی میں ایمان نہ لے کر آئے وہ تو بیابان کے خنزیر ہیں اور وہ کنجریوں کی اولاد ہیں یعنی وہ کہتا ہے جب بندہ میں نے نبی نہ منے وہ تو کنجریوں کی اولادیں ہیں تو امام الانبیاء کو نبی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانا جی بے شک تمام صحابہ بے شک تمام تبا تابعین
پھر تمام محتاج جناب ہے کہ کہنے لیے تو ساری کچھ کو لا دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پاکستان ہے میں تو آج دس رہا اب کچھ سالوں کی گل ہے ایک قادیانی میں پاکستان لبنا بنی ہے سارے ہم سے بنانے ہیں انشاءاللہ قادیانی بھی ملک چھوڑ کے بھاگیں گے انشاءاللہ جنہوں نے ملک نے لٹیا جو ملک غدار میں وہ بھی ملک چھوڑ کے بھاگیں گے آواز انشاءاللہ رہے گا یہی ہوگا تھوڑا دور آ رہا ہے تھوڑا دور آ رہا ہے میں تو آپ کو ٹکٹ کر رہا ہے تھوڑا دور آ رہا ہے پتہ جب دین تک کرائے گا تو بلال حبشی تو اس کعبے کی چھت پر چڑھے گا تھوڑا دور ہے اور دوسرے جو پیر کے نام کھڑے ہو وہ بس کفری نظام ایک باری کھاؤ ایک باری کھاؤ تو ہم کوئی بلہ جان ہم روٹی دی تھوڑ نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی بی پی نہیں کوئی بیماری نہیں اے بی پی شوگر کے سارے فیٹ ہو جائے ٹینشن نہیں ہے نا پریشانی ہے بس یار ادھر آئے ہیں اللہ اللہ کرنے واسطے حضور دے نال محبت کرنے واسطے دنیا سانو اس طرح کچھ لے کے بہ گئی ٹھیک ہے میری عبادت سے مند اچھا ہے نا امام الانبیاء نے فرمایا ایسے فتنے جو رات اندھیری کالی گھڑا کی طرح چھا جائیں اور فتنوں کے آنے سے پہلے تم دین کا کام کر لو صحابہ نے عرض کیا حضور کون سے حضور نے فرمایا ایسی غربت آنے سے پہلے بندہ اتنا غریب ہو جائے اور ایسا بھوک افلاس آنے سے پہلے دو ایک وقت روٹی بھی نہ ہوئے تو پھر دین کا کس نے کام کرنا ہے اور ایسی بیماری آنے سے پہلے ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے دین کا کام کر لو میں نے دسو جی جوان بھی بوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں اور دین کی دوری تو بجائے ایک حکیم آیا مدینہ پاک بڑی نسبت کی تھی بہت بڑا اس نے دعا خانہ کھولا تو 6-8 مہینے بعد نزدہ ہے امام الانبیاء کے بول ویسے جانتا تھی نا مطلب اے مسئلہ لے کے آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ کے گناہ بیمار نہیں ہوندے میں جب 8-10 مہینہ ہو گیا آگے بیٹھے مدینہ پاک میرے کو تو بندہ آئے کوئی نہیں یہ تو کسی جاؤ ہسپتال میں بیٹھ ملتے کیوں ہاں ایک بیٹھ ملتے کی کتنا ہے 2-3-4 بندے بھی کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ تیرے در سے یاد جو پھرتے ہیں اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے ساتھی کھائے بدل جو دل کو دے خدا تیرے گلی سے جائے 10-10 مہینے سال انہوں نے کہا جی میرے تو ہاسپٹل میرے تو بندہ دعائی بھی نہیں مانگنا ہے یہ حضور کے دین کی برکتیں یہ سب کچھ ہونا ہے کیوں تو آٹے چہرے جناب جوانی بڑھاپا چہرے اجرے ہوئے جوانیاں اجڑی ہوئی ہیں او جناب ٹھیک ہے مولوی صاحب رات کی گل تے کتے لیکن صبح روٹی تے کمانی ہے جس قوم واسطے روٹی سب سے بڑی ازمائش بن جائے اس سے دین کا پھر کی کام ہے ہر پتہ ہے سارا کچھ ہوئے گا لیکن اس کے لیے ضرورت ہے تھوڑا سا بہت سخت ہے تھوڑی کچھ استقامت رکھو پوری زندگی میں پولیس کے اندر میں 9 سال میں نے خود نوکری کی ہے بطور انسپیکٹر پوری زندگی محکمے لوگ جو کھاندے رہے قادیانی کے خلاف گل نہیں کرنی گل کرو کہ نیٹا ڈال آئے گا پیلا آئے گا صاحب آئے گا تو چھکے گا 6 مہینے پتہ نہیں ہوگا 10 مہینے بعد ضمانت لگے گی 2 سال بعد دھن لوٹو گے میں کیا ہے بیٹھے نے شاید گجر صاحب تسی شیخو پرانے دھونی کاٹ کر آتے تک قادیانی ٹینڈ نہیں ہو گئی جی جب ایسی ٹینڈ کی تھی قادیانی کی تھی جزارے چون چاہاں کی تھی نا اسی قادیانی تھی یارہ میں بھی پکڑے ٹینڈ کاٹ میں بیت اللہ دستا جی شیخو پران اندر منار گرے کہ نہ گرے منار پھٹے کہ نہ پھٹے قبروں میں کتبے ہلے کہ نہ ہلے فیض جناب قادیانی دے پتے پھٹے کہ نہ پھٹے جب تسی میں 6 مہینے نہیں لائے کہا شاید سفائی نہیں ہوگی جی قادیانی لیکن ہمارا طریقہ بردات سی ہے پتہ کی کہنے سے لو ہماری بڑی پاور ہے ایسی بڑے بڑے مسلمان ہیں دسو جی جیسے مسلمان ہیں یہ قادیانی کہتے تھے ساڑھے منار لگے ہوں جیسے منار اگر مسلمان تو یہ ساڑھے مسجد بناؤ جب تسی شیخو پورا والوں نے ان کے منار گرائے تو بچہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھی مسلمان نہیں سوچے پھر کارڈ منار گرے رہنا اب جو گر گئے اور جنہ دا پیو بھی دوبارہ نہیں لا سکتے ٹھیک ہے جی باقی ایک اینڈ بھی اعلان ہے ہم نے ایک اینڈ بھی قادیانی ملک پاکستان میں رکھنے نہیں دیں جو کچھ ہے یہ بھی لپیٹا گئے قادیانی فطرہ انشاءاللہ ملک پاکستان میں نہیں چھوڑیں بس باقی آپ سب سے انہوں نے بائیکاٹ کرو جی پکا قادیانی دا بائیکاٹ ٹھیک ہے جی بالکل کچھ دکان دے غلے دے بیٹھے پتہ لگ گیا پورا ڈرام ہے نا پانی کا ٹینک ادھر تو پیشاب کا خطرہ پا دو اپنے حلال کمائیے نا خون پسینے کی باپ دادا کا کاروبار ہے اتنا کسی کاروبار چل رہا اور صبح تو محنت کرتے ہو اتنا زیادہ پیسہ اور دن تک کسی قادیانی میں کہنا تم ادھر ڈال دیں
یہی ہے نا پانی کے اندر کسی کو پیشاب کرنے دو گے منجا رکھو انہوں کی خدمت کرو سارا پڑھو سارا انہوں کی خدمت اور سارا دودھ تسی جناب جمع کرو کوئی چنگا جناب کوئی 100-200 من کے بعد کسی بندے کو کہا آؤ جی اندر پیشاب کر دو اقدر بھی تقاضا ہے کہ ہمارو مہربانی کرو اتنا غلہ اتنا کاروبار تو تسی آگے قادیانی دی گندی کمائی کے اندر کیوں پان دو اور سارا نپاک ہوتا ہے پلیز پھر آ کے بیوی بچوں کو ماں پیو کھلاؤ گے تو بچی کے اندر کل کی غیرت آنی ٹھیک ہے تو پھر کوئی بھی گل کرنی ہے نا بس گل ختم ہے تسی کوئی بھی گل کرتے ہو نا کوئی قربانی دیتے ہو کچھ قدم چکتے ہو خود پر بہت دستے ہو توجہ ادھر رکھنی ہے یار سنا تسی گواہ ہیں حضور میں دکاندار ہاں میں بچے کا رزق کما کے جانا حضور فیک کوئی نہیں رہا تسی گواہ ہے نا اے کار جانی آیا سی تے میں اتنا منافع ہو رہا سی حضور میں غلے دا منہ کھولا میں کہا چل ناسا میں تینوں چیز نہیں دیں گے بالکل انہاں دے نال بائیکاٹ کرو ٹھیک ہے اس چیز تے حکومت میں بھی کوئی اعتراض نہیں نا چلو آپ کے اسی پرچے جھڑ اس چیز تے بائیکاٹ کوئی نہیں ہم تھانے دار زبردستی آپ کو ہمیں لائے گا ہمیں حکومت زبردستی آگے نہیں کہہ سکتی نا انتظامیہ شیخ مرادی کہ جی دا رشتہ دیو تو کہہ رہا تو اپنا دے دینا ایسا زبردستی تو نہیں رشتہ دلوا سکتے یا لے سکتے ایسا زبردستی نہیں تو کر سکتے کہ تسی نہ گل کرو اور گھاٹا بوا کھول کر دیانی پڑا اسی پھر انتظامیہ نے کہا کہ تسی گھاٹا بوا کھول جا کو لے جاؤ ٹھیک ہے اس لیے بس ہے ہاتھ جوڑے رہے حضور کے نام محبت کرو ایک قادیانی والا وعدہ کرتے ہو کہ اندر پاک پورا پورا بیکارڈ ہے جی قادیانی پورا پورا بیکارڈ ہے جی قادیانی دور کو میرا بنار کوئی دعا سلام نہیں دعا سلام تو ہی نہیں سکتا کوئی گل بات نہیں